أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر سے مدینہ منورہ سے خاص مقصد کے لیے آپ کے پروردگار نے نکالا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جمعیت لے کر مدینے سے روانہ ہوئے. ٹارگٹ اور ہدف ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. ان نہتوں کو مکہ کے لشکر جرار سے بھرانا تھا تاکہ حق کا بول بالا ہو. درحالے کے مومنین کی ایک جماعت اس کو بالکل ناپسند کرتی تھی. یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون. وہ لوگ آپ سے لڑتے ہیں اس خاص مقصد میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد، یعنی وحی سے متعین ہو گیا تھا کہ مکی لشکر کے مقابلے میں فتح حاصل ہوگی، پھر بھی ان کا اصرار تھا کہ واپس چلیں، اور وہ مکی لشکر کا مقابلہ کرنے سے ایسا ڈر رہے تھے گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. یعنی مکی لشکر سے مقابلے میں ان کو یقینی طور پر موت نظر آ رہی تھی. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. اور یاد کرو جب وعدہ کر رہے ہیں تم سے اللہ تعالیٰ ایک کا دو جماعتوں میں سے کہ وہ تمہارے لیے ہیں، اور چاہتے ہو تم کہ کاٹنے والی سوا کاٹنے والی کے ہو وہ تمہارے لیے اور چاہتے ہیں. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اور چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ثابت کرے خاص مقصد کو اپنے فرمودات سے اور کاٹ دیں کافروں کی جڑ تاکہ برحق مقصد ثابت ہو جائے اور غلط بات باطل ہو جائے، اگرچہ بدکار لوگ ناپسند کریں. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، گزشتہ کل اخیر میں ہم نے مومنین کی صفات بیان کی تھی. مومنین کی صفات میں 5 صفتیں خاص طور سے بیان ہوئی تھی کہ اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ، ایمان میں ترقی، نماز کو قائم کرنے والے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اور اپنے روزی میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے خرچ کرنے والے. یہ ساری صفات کامل ایمان کو بڑھانے والی صفات تھی. ایک ہوتا ہے نفس ایمان اور ایک ہوتا ہے کامل ایمان. نفس ایمان جو ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے، اس میں گھٹنا بڑھنا نہیں پایا جاتا. مثلا کلمہ پڑھ لیا، یہ نفس ایمان ہے. جب کلمہ پڑھنے کے بعد اس میں کوئی بڑھوتری یا کمی ہونے والی نہیں ہے. کمی ہوئی تو سیدھا کافر، کلمے کے اندر کمی ہوئی تو کفر میں داخل ہو جاتا ہے انسان، باطل ہو جاتا ہے. لیکن کلمے کے بعد کے جو اعمال ہیں وہ ایمان کو کامل کرنے والے ہیں، ایمان کے اندر اضافہ کرنے والے ہیں. یہ جو صفات بیان ہوئی تھی وہ کامل ایمان کو گھٹاتی بڑھاتی ہے. یعنی ان صفات کے اندر انسان اگر کمزور پڑتا ہے تو اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے. ان صفات کے اندر انسان اگر آگے بڑھتا ہے اور ترقی کر جاتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو صفات تھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے
سب سے پہلی صفت جو بیان کی تھی وجلت قلوبہم، یہ جو وجلت قلوبہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نجات کا ضامن ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا خوف یہ نجات کا ضامن ہے، یعنی مومن کی بہرحال نجات ہونے والی ہے۔ کامل ایمان پہنچا ہوا ہے تو فوراً نجات ہو جائے گی، بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور اگر کامل ایمان کے ان درجوں تک پہنچا ہوا نہیں ہے، زندگی غفلت کے ساتھ گزاری ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، تو دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کاملہ اس پر غالب آ جائے اور اللہ معاف کر دے، اور یہ ہے کہ اللہ کے وہاں اگر سزا اس کی متعین ہو چکی ہے تو پھر وہ سزا بھگتنے کے بعد بھی جنت میں جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان نے زندگی میں کلمہ پڑھنے کے سوا اگر کچھ کیا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجیں گے، لیکن وہاں جانے کے بعد اس کلمے کی بنیاد پر، جس کلمے کا وہ اعتراف کرنے والا تھا، جس کلمے کا وہ اقرار کرنے والا تھا، اس کو موت دے دیں گے۔ سزائیں اس کے جسم کے اوپر طاری ہوگی، اور پھر ایک مدت کے بعد جب ان سزاؤں کو بھگت لے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کو جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ کوئلے کی طرح کالا ہو چکا ہوگا، اور جلی ہوئی لکڑی کی طرح بالکل ایک دم ایسا سخت ہو گیا ہوگا کہ اگر دبا دے تو ٹوٹ جائے، اتنا یعنی بھوسا ہو گیا ہوگا۔ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، پھر اس کو زندگی کے نہر کے اندر ڈالا جائے گا، جنت میں لے جا کر اس کو نور کا لباس پہنایا جائے گا اور پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ تو کلمہ جو ہے انسان کا وہ بہرحال نجات کا ضامن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کلمے کی بنیاد پر ضرور نجات دے دیں گے۔ تیسرا وصف بیان ہوا تھا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ کی جہاں بات آ جاتی ہے تو انسان نتیجے سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ رزق کمانے کے لیے جب انسان صبح نکلتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج کتنا ملنے والا ہے، وہ بس محنت کرتا ہے، نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ مومن ہے، اس کو پتہ ہے کہ رزاق جو ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اس کا مالک بہت زبردست ہے، وہ ساری چیزوں پر قادر ہے، وہ ضرور دے گا۔ تو نتیجے سے انسان بے فکر ہو جاتا ہے۔ جیسے مجاہدین جو تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ جہاد میں نکلتے تھے لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ فتح ملنے والی ہے یا شکست ملنے والی ہے، لیکن وہ نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے، وہ نکل جاتے تھے۔ ان کو سامنے پتہ ہے جان کی بازی لگانی ہے، جان چلی جائے گی، لیکن پھر بھی نتیجہ اللہ کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ لکھا ہے حضرت نے کہ اسباب اختیار کر کے اللہ کے حوالے نتیجہ کا، اللہ کے حوالے کرنا نتیجے کو، یہی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اسباب اختیار کر لیے ہیں، سارے اسباب ہیں، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اسباب پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے اور نتیجے میں وہ اسباب بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں بلکہ اوپر سے نقصان ہو جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ حضرت نے فرمایا عرفت ربی بفصح العزائم، میں بہت سے ارادے کرتا ہوں اور جب وہ میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں تو میں نے ان ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہو سکتا، چاہت رب العالمین کی پوری ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے معاملے کو کرنا چاہیے۔ چوتھی صفت، مومن تمام عبادات بدنیہ میں پابند ہوتا ہے، جیسے نماز میں اللہ اکبر کہا، اس کے بعد جب تک سلام نہ پھرا لے کسی کے سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں۔ جہاں کسی نے سلام کیا نماز کے دوران اگر اس نے وعلیکم السلام کیا نماز ختم ہو گئی، فوراً نماز چلی جائے گی۔ کسی کو چھینک آئی یرحمک اللہ کہہ دیا نماز چلی جائے گی، حالانکہ کوئی گناہ کا کام نیکی کا کام ہے، لیکن پھر بھی نماز ختم ہو جائے گی۔ تو عبادات بدنیہ میں انسان اللہ کا پابند ہوتا ہے، جس میں سب سے اہم نماز ہے، اس کا بڑا اہتمام کرنا ہے۔ اگر اس میں کوتاہی کر دی، جیسے نماز کا وقت آتا ہے انسان سر جھکا کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں دینا ہے، بطور روزینہ، جس کو ہم بتھا کہتے ہیں، بتھا آج کا بتھا ملائی ہوں، اس میں سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے ہم کو بتھا دیا ہے،
اصل تو ہماری روزی جو ہے وہ جنت میں، اصل مزے جتنے بھی ہیں، نفسانیات اور مزے جتنے بھی اڑانے وہ جنت میں اڑانے ہیں۔ یہ تو ایک ٹیمپریری چیز ہے، جیسے انسان سفر کرتا ہے ٹرین کے اندر، اسٹیشن آتا ہے، کوئی چیز لینے کے لیے اترتا ہے، پھر واپس چل جاتا ہے کیونکہ اس کی منزل نہیں آئی ہے ابھی۔ تو ہماری منزل جو اصل ہے وہ جنت ہے۔ آدم علیہ السلام کو وقتی طور پر اتارا، بطور سزا کے اتارا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر جو اتارا گیا ہے وہ بطور سزا کے اتارا گیا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافرین کے لیے جنت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، کہ مجھے اگر مومنین میں سے کسی کے بارے میں یہ خوف نہ ہوتا کہ وہ رب العالمین کے ساتھ کفر کر بیٹھتے تو میں ان کافروں کے گھروں کی چھتوں کو سونے کی اور سیڑھیوں کو چاندی کی بنا دیتا، اتنا دیتا، کیونکہ یہی ان کی جنت ہے۔ لیکن مجھے کمزور مومنین کے لیے یہ اندیشہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ نعمتوں کا معاملہ دیکھ کر وہ یہ سوچنے لگتے کہ وہی مقبول بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ معلوم ہوا کہ مالوں کا ہونا یہ اللہ کے یہاں مقبولیت کی علامات نہیں ہے۔ مال ہے اور انسان غافل بن کے چلتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ عذاب کا کوڑا پیچھے چل رہا ہے، موت کا فرشتہ پیچھے چل رہا ہے، اللہ کی پکڑ بھی پیچھے آ رہی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، جیسے ابھی ایک واقعہ میں نے پڑھا ایک کتاب میں چند دن پہلے، بہت عجیب و غریب واقعہ ہے زندگی میں، یعنی میں خود ہل گیا تھا اس واقعے کو۔ ایک آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر ایک عورت کی نعش رکھی گئی قبر کے اندر، سارے لوگ جب چلے گئے تو اس نے اس کو قبر سے نکالا اور اس کے ساتھ زنا کیا، اس نعش کے ساتھ عورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو سزا دینا تھا اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرنی تھی، اس لیے بادشاہ کو خواب دکھایا اور خواب دکھانے کے بعد اس کی تعبیر کروائی گئی، بہت بڑے عالم سے تعبیر کروائی گئی۔ تعبیر میں یہ لکھا ہے، تعبیر یہ دی گئی، حالانکہ وہ واقعہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ فلاں آدمی نے زنا کیا ہے، اس طرح ایک نعش کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس کو بادشاہ کا مصاحب بنانا ہے، وزیر بنانا ہے۔ تو وہ جو تعبیر دینے والے تھے، یعنی خواب دیکھنے والے تھے بادشاہ، انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا گنہگار اور اس کو پھر وزیر بنانے کا کیا مطلب، تو اوپر سے ندا آئی کہ میں اس کو آپ کا وزیر بنا کے اتنا عیش میں مبتلا کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان حالات میں آ جائے تو توبہ کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کی یہ گھناؤنی حرکت اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو خواب دکھایا اور کہا کہ اس کو اپنا مصاحب بنا لو اور اس کے اوپر مالوں کا ذمہ دار اس کو بنا دو تاکہ وہ عیش میں اتنا مبتلا ہو جائے۔ ابھی تو اس کا موت کا وقت متعین نہیں ہوا ہے تو موت بھی نہیں لے سکتی، جو اس کا وقت متعین ہے وہاں تک وہ عیش میں مبتلا ہو جائے اور پھر ہم اس کی پکڑ کریں گے، ہم اس کو سزا دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ میں ہل گیا اس واقعے کو بڑھ کے، کتنا خطرناک مجرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس لیے گناہوں سے بہت باز رہنا چاہیے۔ بہت خطرناک چیز ہے یہ، مالوں کی مستی میں آ کر کبھی عیش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ مال بہت خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مالوں کا مینیجر بنایا ہے، خالی مینیجر، ادھر سے ادھر کرنے والا، باقی اور کچھ نہیں۔ اللہ نے کہا یہ مال میرا ہے، جیسے ایک انسان ہوتا ہے اس کا مالک کوئی اور ہوتا ہے، اس کے مال کا نظام کوئی دوسرا سنبھالتا ہے جو مینیجر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے مال کے اوپر ہمیں مینیجر بنا کے بھیجا ہے، ہم اس مال کو ادھر ادھر کرتے ہیں۔ جیسے زمینیں ہوتی ہیں، اگر ہماری آج ہمارا نام ہے، ہمارے مرنے کے بعد کسی اور کا نام چل جائے گا، ان کے مرنے کے بعد زمینیں وہیں کی وہیں رہتی ہے، ملکیتیں وہیں کی وہیں رہتی ہیں، صرف اس کے نگران بدلتے رہتے ہیں، اس کو چلانے والے بدلتے رہتے ہیں۔ تو بہت زیادہ مال کی مستی میں آ کر عیش میں اور خود پسندی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی مرضیات کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ،
جس مال میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا قائم مقام کیا ہے اس میں سے تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا کرو۔ یہ چوتھی صفت، اور پانچویں صفت یہ بیان ہوئی تھی۔ پھر کہا تھا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ کھڑے مومن ہیں۔ اور کھڑے مومن جو ہوتے ہیں ان کی خوشحالی کیا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کے مومنین ہیں۔ جنت میں مختلف درجات ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر ایمان لایا، اس نے نمازوں کا اہتمام کیا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں کہ اس کو جنت میں داخل کریں، خواہ اس نے راہ خدا میں جہاد کیا ہو یا نہ کیا ہو، یا اپنی سرزمین پر بیٹھا رہا ہو، یعنی جہاد نہ کیا ہو، لیکن اس نے یہ اعمال کر لیے ہیں، اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ خوشخبری سنا دیں لوگوں کو، یہ خوشخبری ہم سنا دیں لوگوں کو؟ کہا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، جنت میں 100 درجات ہیں، جنت میں 100 درجے ہیں۔ درجے یعنی مار، جس کو ہم کہتے ہیں ایک منزلہ، دوسرا منزلہ، یہ مار جس کو کہتے ہیں۔ تو ایسے 100 مار ہیں جنت کے، 100 منزلیں ہیں، اور ہر منزل کے درمیان فاصلہ کتنا؟ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ۔ کتنی بڑی جنت ہوگی۔ اب وہ جنت کیا کرنی ہے؟ خالی تھوڑی چھوڑ رکھنی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو آزاد مت کر دینا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے اور زور زور سے اعلان کر رہے تھے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے چل رہے تھے، تو ایک پہنچا ہمارا پیچھے سے، وہ گر گئے، دبلے پتلے تھے، تو وہ بولے ہلکے سے دھکا مار دیں جیسے پیچھے سے گر گئے، کیا کر رہے ہو؟ اور پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت لے کر آئے تھے، اللہ کے نبی کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور یوں کہا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ وہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے اللہ کے چلو لوگوں کو تم آزاد بنانا چاہتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسے اعلان مت کروائیے ورنہ یہ آزاد ہو جائیں گے سب۔ تو یہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، خوشخبری ان کو مت سناؤ، یہ ہیں ان کے لیے پکی بات ہے کہ جانے والے جنت میں، لیکن ان کو اللہ کے راہ میں جہاد کرنے دو، چاہے ان کے اندر طاقت ہو یا نہ ہو، چاہے ان کے اندر مقابلہ کرنے کی ہمت ہو یا نہ ہو، جہاں ان کے پاس چلنے کی مال ہو یا نہ ہو چلنے کے لیے، لیکن ان کو مقابلہ کرنے دو۔ وہ اپنی ہمت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے اپنا درجہ طے کر لیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو کمانے دو، جن کی جتنی کمانے کی طاقت ہوگی وہ اتنے درجے کمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد کے بغیر جنت کی خوشخبری مت سناؤ ان کو، ورنہ یہ گھر پر بیٹھے رہیں گے تو پھر اسلام کو بول بالا کیسے ہوگا؟ دنیا کے اندر کلمہ پہنچانا ہے۔ چنانچہ جب جزیرۃ القمر گئے ہم لوگ جماعت میں، تو وہاں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی کی قبر ہے۔ ہاں، اتنے سارے انبیاء کی قبریں تیونس میں ہے، مڈاگاسکر میں ہے، موزمبیق میں ہے، ساری جگہوں پر، افریقہ کے جنگلات میں اور ممالک میں اور مراکش وغیرہ سب جگہ صحابہ کرام کی قبریں ملتی ہیں۔ حالانکہ ابھی آدھونک سسٹم ابھی آئی، اس وقت کیسے جا رہے ہوں گے، کیسے یعنی سمندروں کے اندر پور خطر ماحول کے اندر نکلتے تھے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ ابھی چند سالوں پہلے مصر کے اندر چند قبریں صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ، ان کی قبروں کے اندر سے آواز آئی، یعنی خواب میں آئے وہ حضرت جابر وغیرہ کہ ہماری نعش کو محفوظ کرو۔ شہداء جو ہوتے ہیں نا ان کی نعشیں سردی گلتی نہیں ہے، ہاں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری نعشوں کو محفوظ کرو، سمندر کا پانی ہماری قبروں میں آ رہا ہے۔ تو ان کی قبروں کو جب کھودا گیا تو واقعتاً سمندروں کے پانی کی نمی محسوس کی گئی ان کی قبروں کے اندر۔ تو ہزاروں لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ان کے نعشوں کو دیکھ کر، صحابہ کرام کی میت کو دیکھ کر، جنازے کو دیکھ کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظرات کو ہمتیں دی تھی اور وہ مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے حضرات صحابہ کرام نے علاقوں کو فتح کیا اور اللہ کے دین کا بول بالا کیا۔ اس کی مثال ایک دی ہے حضرت نے
درجات کی، یا یوں کہیے کہ جماعتوں کے اندر مختلف قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک بہت زیادہ، جیسے مجاہد ہیں، بہت بڑا شہ سوار ہیں، کوئی کم ہمت ہے، کوئی سواری پر چلنے والا، کوئی پیدل چلنے والا، کوئی تیر انداز ہیں، کوئی تلوار چلانے والا ہے، الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کی مثال ایسے دی ہے جیسے کوئی تناور درخت ہوتا ہے بڑا، تو ایک تو درخت ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر سے ٹہنیاں نکلتی ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، ان شاخوں میں کوئی شاخ بہت زیادہ نکل جاتی ہے، کوئی چھوٹی ہو جاتی ہے، کسی پر اچھا پھل آتا ہے، کسی پر کمزور پھل آتا ہے۔ تو یہ اس کی مثال ہے صحابہ کرام کی جماعت کی، کہ یا عمومی طور پر جماعت ہوگی، ان میں اس طریقے سے لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے ایسے قطعی ہیں جیسے جنگ بدر کے وعدے قطعی ہے۔ یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے جنگ بدر کا، غزوہ بدر کا۔ دو غزوات ہوئے شروع میں، لیکن پہلے غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی۔ سن ہجری 1 کے اندر ابو سفیان کا لشکر نکلا تھا ملک شام کی طرف۔ ابھی میں تفصیل سنا ہوں گا، صرف اتنا دھیان میں رکھیے گا کہ غزوہ بدر الاولیٰ کہا جاتا ہے اس کو، اور وہ ملک شام ہتھیار خریدنے کے لیے گئے تھے، تجارتی قافلہ بن کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خبر مل گئی تھی، آپ نے ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ سمندر کے راستے سے بچ کر نکل گئے، اور انہوں نے اپنے آدمی آگے سے بھیج دیے کہ ہمارے پیچھے محمدی لشکر پڑھائیں تو ہمارے مقابلے کے لیے آؤ۔ تو وہاں تو بہت پہلے تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ تو ابو جہل کی سرکردگی میں، ابو جہل کی سرداری میں وہ بہت بڑا لشکر تیار تھا، تو وہ سامنے آ رہا تھا۔ چاہ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعت لے کر نکلے تھے 313 کی، وہ اس لشکر کے مقابلے میں، ابو سفیان کی، وہ چھوٹا تھا۔ اب لشکر کے مقابلے کی بات آئی ابو جہل کی، وہ بڑا تھا، اسی لیے ابھی آپ نے آیات کے ترجمے میں سنا ہوگا کہ وہ تھوڑی ہمت پست ہو رہی تھی اور پیچھے جانے کی بات کر رہے تھے۔ وہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے خاص مقصد کے لیے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مؤمنین کی ایک جماعت ناپسند کرتی ہے، يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، جھگڑتے ہیں وہ آپ سے اس مقصد میں اس کے ظاہر ہونے کے بعد، گویا وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اپنے سامنے موت کو دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ چند کمزوروں کی جماعت ہو اور سامنے بڑے بڑے پہلوان ہو تو ان کو پتہ چلنے والا ہے کہ میں ہارنے والا ہوں، ایسا ظاہری طور پر ایسا دکھ رہا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ چکی تھی کہ فتح ملنے والی ہے، چاہے ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ بھڑاؤ ہو یا ابو جہل کے لشکر کے ساتھ بھڑاؤ ہو، آپ کو ہمیشہ، یعنی دونوں میں سے جس کے ساتھ بھی آپ بھڑیں گے آپ کی ہی فتح لکھی ہوئی ہے، یہ آگے سے لکھ دیا گیا تھا۔ جنگ بدر کا اور اس منظر اور اس کا پس منظر تھوڑا سن لیتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے قریش نے مسلمانوں پر اس قدر ستم ظلم ڈھایا تھا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی کہ حبشہ کی طرف 2 جماعتوں نے ہجرت کی۔ پہلی جماعت نے ہجرت کی، اس میں چند مرد تھے اور چند عورتیں تھیں۔ پھر ان کو وہاں پہنچنے کے بعد کسی نے یقین دلایا کہ اب تو اسلام کا بول بالا ہو گیا اور مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، تو وہ واپس آ گئے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ پھر ویسا کا ویسا ہی معاملہ ہے، یہ تو غلط جھوٹی خبر پھیلا دی گئی تھی، اور اس پر یقین کر کے ہم آ گئے۔ تو واپس ایک نئی جماعت تیار ہو جس میں ایک بہت بڑی تعداد، ایک لمبی تعداد 70 کے قریب مردوں کی تعداد اور 19 کے قریب عورتیں وغیرہ سب مل کے واپس حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اور وہیں سے پھر مدینہ کی ہجرت کا جب یعنی حکم نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو حبشہ سے پھر سیدھے مدینہ منتقل ہو گئے تھے وہ حضرات۔ تو بہرحال چند ہی نفوس جو تھے وہ مکہ میں رہ گئے تھے، تو کفار جو تھے انہوں نے ایک میٹنگ کا گھر بنایا تھا، دار الندوہ کہا جاتا تھا اس کو، جس میں وہ اپنی میٹنگیں کیا کرتے تھے، مشورے کیا کرتے تھے۔ متفقہ طور پر ایک قرارداد پاس کی انہوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج رات ان کا کام نعوذ باللہ تمام کر دینا ہے، قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور قتل کرنے کے لیے ہر قبیلے سے ایک جوان آدمی مانگا گیا۔ مکے میں جتنے بھی قبائل تھے
ہر قبیلے سے ایک نوجوان آدمی ایسا مضبوط پہلوان ٹائپ کا، تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لے میں سارے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب آپ صبح نکلے تو سب ایک ساتھ حملہ کر دیں یوں ان کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس طرح انہوں نے پروگرام گھڑا اپنا طے کیا کہ ہر ایک قبیلے سے ایک ایک نوجوان آدمی آوے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز کے لیے نکلیں تو سارے ایک ساتھ حملہ کر دیں اور آپ کا کام تمام کر دیں۔ کفار تھے وہ لوگ، لیکن ان کے اندر اتنا تو تھا کہ مستورات والا گھر ہوتا تھا تو سیدھے گھر میں نہیں گھس جاتے تھے، بلکہ باہر ہی رہتے تھے، مرد کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے تھے۔ حالانکہ کوئی اتنے مضبوط دروازے ایسا کوئی مکان نہیں تھا آپ کا۔ ہمارے وہاں نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان ایسے بن کے سیدھے گھس جاتے، نوک بھی نہیں دیتے بعض مرتبہ۔ عورتیں ہوتی ہیں گھر کے اندر کس حال میں ہیں، یہ ساری منظر دیکھنا، یعنی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے گھر کے اندر جانے کے لیے بھی ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نوک کر کے داخل ہوں۔ اگر جواب نہیں ملتا ہے 3 مرتبہ نوک کرنا چاہیے، اگر وہاں سے جواب مل جاتا ہے تو سلام کر کے اپنا نام بتانا چاہیے، تعارف پیش کرنا چاہیے کہ میں فلاں ہوں، پھر دروازہ کھول گیا۔ دروازہ اگر کھلا بھی ہے تب بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں کھلا۔ اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کے اپنے گھر کے، یعنی ہر ایک کو اپنے گھر میں جہاں گھسنا ہو، داخل ہونا ہو تو اجازت لے کے۔ یہاں تک کہ پہلے زمانے میں یہ لائٹیں وغیرہ اس کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اور فون وغیرہ یہ تو ابھی آئے سارے، ورنہ اس زمانے میں تو کہاں ہی تھا، ابھی تک تو تھا نہیں۔ جب ہم بچے تھے تو فون وون کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، تو اس وقت تک یہ حکم تھا۔ اب آگے سے چونکہ اطلاع مل جاتی ہے کہ ہم آ رہے ہیں، رات کو اتنے بجے تک پہنچیں گے، یہ اطلاع دے دیتے ہیں، تو اس میں کچھ تخفیف آ گئی۔ لیکن اگر رات کو دیر سے گھر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اگر آدھی رات کو پہنچیں تو گھر میں جانے کا حکم منع، نہیں جانا چاہیے۔ مسجد میں آرام کر لو اور صبح فجر پڑھ کے پھر جانا گھر میں، یہ حکم تھا۔ گھروں میں جانے کے لیے جب تک یہ اطلاع کا انتظام نہیں تھا تب تک یہ حکم تھا کہ اپنے گھر کے اندر اگر آدھی رات کو ہم سفر سے پہنچ رہے ہیں تو گھر پر مت جاؤ اپنے یہاں۔ کیوں؟ اچانک آدھی رات کو گھر پر پہنچنے سے اندیشہ ہے کہ گھر والے ڈر جائیں گے، مستورات ہوتی ہیں گھر میں، کون آیا ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کو یہ خوف محسوس ہوگا دل کے اندر۔ تو یہ ایک کفار کی عادت تھی کہ زنانہ مکان کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کسی وقت ان کے سروں پر مٹی ڈال کر، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ ان کے سروں پر مٹی ڈال کر گئے تاکہ نشانی بنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر گئے، اور وہ تو صبح تک ویسے کہ ویسے تلوار لے کے کھڑے کبھی نکلیں گے۔ جب صبح کا اجالا ہو گیا اور نہیں نکلے تو پھر انہوں نے گھر میں نوک دی اور دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر پر سے اٹھ کر نکل رہے ہیں۔ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی اور زیادہ تر لوگوں کو مدینے کی طرف تلاش کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ سے باہر نکل کر، بیچ میں ایک بہت بڑا واقعہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر، حضرت ابوبکر صدیق نے 2 اونٹنیاں پال رکھی تھی آگے سے کہ کب ہجرت کا حکم آ جاوے، ایک اپنے لیے اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اپنے گھر کے ساری جمع پونجی جتنی بھی تھی وہ سب کی سب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے لے لی تھی۔ حضرت ابو قحافہ جو تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ واحد آدمی ہیں صحابہ میں کہ جن کے ماں اور باپ دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ باقی صحابہ میں اکثر ایسا ہوتا تھا کسی کے باپ مسلمان تو کسی کی ماں مسلمان نہیں ہوئی تھی، کسی کی ماں مسلمان ہوئی تو کسی کا باپ مسلمان نہیں تھا، بعد یعنی شروع کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو سور پہاڑ جو تھا اس کی چوٹی کے اوپر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لے کر گئے۔ آپ کی بیٹی جو تھی، بڑی بیٹی حضرت ابوبکر صدیق کے، وہ کھانا پہنچایا کرتی تھی، اور ایک غلام تھا جو آپ کی رہبری میں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق وغیرہ غار ثور میں 3 دن تک رہے۔ کفار غار کے منہ تک پہنچ گئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ گئے، وہ دکھتے تھے، ان کے پاؤں کی آہٹ ان کے اندر نیچے تھے، جھاڑ کے اندر چھپے ہوئے تھے۔
दिखते थे वो, लेकिन ऊपर से अल्लाह ताला ने उनके आंखों के ऊपर ऐसा पर्दा डाल दिया था और ऐसा अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया। आप देखिए, मकरी ने जाला तन दिया, कबूतरी ने अंडे दे दिए उसके अंदर अपना घोंसला बनाकर गार के मुंह पर, और बहुत पुरानी तरह का घोंसला बनाया था। वो जो कुफ्फार देखने वाले थे वो सोचने लगे ये तो मकड़ी का जाला है, भला आदमी अंदर गया होता तो मकड़ी का जाला टूट चुका होता, ये कबूतरी के अंडे हैं इसके ऊपर, इसको कुछ नहीं हुआ है तो अंदर कोई नहीं हो सकता, चलो वापस है। वो मुंह तक आकर चले गए वापस अंदर जाके बगैर। अल्लाह ताला ने ये इंतज़ाम कर दिया कि 3 दिन 3 रातें और 3 दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 72 घंटे तक अंदर यानी महफूज रहे। फिर आप मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ निकले हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जब आप कह रहे थे वो आ गए, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल पुरसुकून माहौल देख कर अबू बकर सिद्दीक़ भी पुरसुकून माहौल में आ गए, कुछ नहीं होने वाला है जब अल्लाह के नबी इतने सुकून में है। तो ये अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत अल्लाह ताला ने इस तरह की, आप बसलामत मदीना मुनव्वरा पहुँच गए और कुरैश के तमाम मंसूबे खाक में मिल गए। बहुत सारे वाक़यात बीच में पेश आए। एक वाक़या ये भी पेश आया कि कोई आदमी मिला जो तलाश कर रहा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि मक्का के काफिरों ने इनाम ही इतना 100 ऊँटों का इनाम, उस ज़माने में ऊँट की कीमत इतनी बड़ी बताई थी और इतनी ज़्यादा होती थी जैसे आज के ज़माने में मर्सिडीज कार की कीमत होती है, इतनी ज़्यादा कीमत होती है। तो 100 ऊँट देने का और गले के साथ देने का वादा किया था, इतना बड़ा इनाम। तो हर एक लालची बना था कि मैं किसी तरह पकड़ लूँ। तो कोई आदमी रास्ते में मिला, उसने कहा कि कौन है, तो अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किनायतन एक लफ्ज़ बोला, रजुलुन यहदीनी सबील, रजुलुन यहदीनी सबील, ये एक आदमी है जो मुझे राह दिखा रहा है। हालांकि उन्होंने मुराद लिया था कि मुझे आखिरत की राह दिखा रहा है, और वो क्या सोच रहे थे, वो रास्ता दिखाने वाला आदमी है, तो वो छोड़ के चले गए। सुराका इब्न मालिक पीछे पड़े थे, बाद में सहाबी हो गए, वो ईमान ले आए। सुराका इब्न मालिक 100 ऊँटों की इनाम में पीछे पड़े हुए थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक़ जा रहे हैं, पीछे वो आ रहे हैं तेज तर्रार घोड़े के ऊपर। अबू बकर सिद्दीक़ ने, या रसूलल्लाह वो आ गए आप पीछे, घबराना मत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा कफ़िनाहुम बिमा शिअता, अल्लाह तो हमारी तरफ से इनके लिए काफ़ी हो जा। तो उसके घोड़े के पाँव ज़मीन में धंस गए, घोड़े के पाँव ज़मीन में धंस गए। तो उसने तो माफ़ी मांगी, मैं माफ़ी मांगता हूँ मोहम्मद, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। तो फिर आपने दुआ की उसके लिए, चल जा कोई बात नहीं। फिर वो पीछे आया दगाबाज, दगा करते हुए धोखे में डाल के पीछे आया। फिर आपने वो दुआ की तो उनके पांव तक जमीन में धंस गए। फिर दुआ की, समझ गए यहाँ मामला कुछ और ही है। तो जब वहाँ निकाला उस वक्त दुआ करके, तो सुराका इब्न मालिक के लिए आपने दुआ की, सुराका तेरा क्या हाल होगा उस वक्त जब तेरे हाथों में सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। ये उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने कहा। तो ताज्जुब की बात ये होती है, तो लोग ताज्जुब करेंगे अगर इन बातों को पढ़ेंगे। तो एक ऐसा आदमी जिनको उनके वतन वालों ने निकाल दिया है, वो खुद बेसरो सामानी के आलम में है, और वो एक ऐसे आदमी को जो उनको पकड़ने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, उनसे यूं कहा जा रहा है कि तेरा क्या हाल होगा उस वक्त जब तुझे वक्त के सुपर पावर बादशाह के सोने के कंगन तेरे हाथ में पहनाए जाएंगे। उस वक्त ये बात हो रही है, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन जब फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मदाइन फतह हुआ और वहाँ से माल आया, फारूक आजम ने कहा मालों की लिस्ट बनाओ। ये सारी तरतीबें जो है ना, मालों की लिस्ट बनाना, लिख के रखना, और ये तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सारा सिखाया है सब हमको। उनका लिस्ट बनाओ आगे से क्या क्या चीज़ें आई हैं, और फिर तकसीम कर देते किसके हिस्से में क्या जाने वाला है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मदाइन फतह नहीं हुआ, तो सिद्दीक़ अकबर ने बोल दिया था आगे से, देखो मेरे सामने अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने सुराका के लिए ये गवाही दी है, पेशीन गोई की है, इसको पूरा करना है। तो उमर के ज़माने में जब फतह हुआ तो गिनती करवाई, साहबा आए कि अमीरुल मोमिनीन वो कंगन नहीं मिल रहे हैं।
کہا ہو ہی نہیں سکتا، ہونے ہی چاہیے. پھر تلاش کروایا، پھر تلاش کروایا تو نیچے سے وہ کنگن نکل آئے. تو آپ نے کہا سراقہ کو بلا. تو اس وقت وہ مرض یعنی بیماری کے عالم میں تھے، بالکل نہایت یعنی کمزور ہو چکے تھے، نحیف ہو چکے تھے، بالکل لاغر ہو چکے تھے. تو انہوں نے بلایا کہ بلاؤ ان کو. تو دو آدمیوں کے سہارے وہ آئے، پاؤں گھسٹ رہے تھے زمین پر، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں میں کنگن پہنائے ان کو سونے کے، اور کہا لے جا، صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا. تو حضرت عمر جب تلاش کروائے تو کہہ رہے تھے ما کذبت و ما کذبت، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ مجھ سے کہنے والے نے جھوٹ کہا ہے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. تو یہ بول پورے ہو کر رہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر مدینہ المنورہ پہنچ گئے. قریش کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے، اور انہوں نے پھر قریش نے مشرکین کے سردار، منافقوں کا سردار جو تھا رئیس المنافقین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ نہیں پہنچے تھے تو مدینے والے یہ عبداللہ ابن ابی کو سرداری کا تاج پہنانے والے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ المنورہ پہنچ گئے تو سرداری کا تاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر آ گیا. تو وہ دل ہی دل میں اندر ہی اندر آپ کا دشمن بن گیا. تو مشرکین نے عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا کہ ہمارے ایک آدمی کو تم نے پناہ دیا، ٹھکانہ دیا ہے، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں. اس وقت وہ کہہ رہے ہیں، انہیں بھی پتا تھا، وہ عرب تھے، وہ جانتے تھے قرآن کیا چیز ہے، وہ سنتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ ہیں، صرف وہ شریک ٹھہرا دیتے، وہ شرک کرتے تھے، وہ کفر نہیں کرتے تھے، وہ شرک کرتے تھے. تو کہا یا تو تم ان سے لڑو یا ان کو اپنے شہر سے نکال دو، ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ کریں گے، تمہارے جنگجوؤں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو اپنا لیں گے، ہم لوگ مباح کر لیں گے، یعنی ہمارے لیے حلال ہو جائیں گے. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر مشرکین مدینہ جو تھے انہوں نے مسلمانوں سے جنگ نہیں کی، آپس میں معاہدہ کر لیا. تو مکہ والوں نے ٹھان لی کہ اب مدینے والوں کو مزہ چکھانا ہے. انہوں نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا کہ تم مطمئن نہ ہو جانا، ہم مدینہ پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے. یہ دھمکی بھیج رہے ہیں. اب آگے کیا ہوگا، وقت بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ کل آگے کی بات پھر پیش کر دیں گے آپ کے سامنے کہ پھر آگے کیا ہو رہا ہے. یعنی مشرکین مدینہ یعنی مشرکین مکہ جو ہے وہ مدینہ پر مسلمانوں کے مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ کریں گے. یعنی کس نوعیت کا حملہ ہوگا، ابو سفیان کا لشکر اور پھر ابو جہل کا ایک لشکر، دو لشکر ہوتے ہیں سامنے. انشاءاللہ آئندہ کل تفصیل سے بیان کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.